السلام علیکم۔ عرفان خان اردو آفیشیل پر آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آج کے سبق کا مضمون ہے فرائض وضو کے باقی مسائل۔ سوال: وضو میں دھونے کی حد کیا ہے جسے دھونا کہہ سکیں؟ جواب: اتنا پانی ڈالنا کہ وضو پر بہہ کر ایک دو قطرے ٹپک جائیں۔ ہاتھ پیروں پر جو ہمارے وضو میں جو حصے آتے ہیں ان کو وضو کہیں گے، اور ان کے اوپر ایسا پانی ڈالنا کہ ایک دو قطرے ٹپک جائیں۔ دھونے کی ادنا مقدار ہے، اس سے کم کو دھونا نہیں کہتے۔ مثلا کسی نے ہاتھ بھگو کر منہ پر پھیر لیا یا اس قدر تھوڑا پانی منہ پر ڈالا کہ وہ بہہ کر منہ پر ہی رہ گیا، ٹپکا نہیں، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے منہ دھویا اور وضو صحیح نہ ہوگا۔ سوال: جن اعضاء کا دھونا وضو میں فرض ہے، جسم کے حصے جن اعضاء کا دھونا وضو میں فرض ہے، انہیں کتنی مرتبہ دھونے سے فرض ادا ہوگا؟ جواب: ایک مرتبہ دھونا فرض ہے اور اس سے زیادہ 3 مرتبہ تک دھونا سنت ہے، اور 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا ناجائز اور مکروہ ہے۔ سوال: کہاں سے کہاں تک منہ دھونا فرض ہے؟ جب آپ پیشانی کے بالوں کی جگہ سے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کے لو سے، کان کی لو یعنی کہ کان کے نیچے کا جو نرم سا ایک حصہ ہوتا ہے وہ کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک دھونا فرض ہے۔ سوال: جن اعضاء کا دھونا فرض ہے ان میں سے اگر تھوڑی سی جگہ خشک یعنی کہ سوکھی خشک رہ جائے تو وضو درست ہوگا یا نہیں؟ جواب: اگر ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ سوکھی رہ جائے تو وضو نہ ہوگا۔ سوال: اگر کسی شخص کے 6 انگلیاں ہوں تو چھٹی انگلی کا دھونا فرض ہے یا نہیں؟ جواب: ہاں فرض ہے، اور اسی طرح جو چیز کے زیادہ پیدا ہو جائے اس جگہ پر جہاں فرض ہے دھونا، اس جگہ پہ کچھ باڈی کا کوئی حصہ نکل آئے یا چھٹی انگلی کی طرح کچھ ہو جائے، پیدا ہو جائے، اور اس مقام کے اندر ہو جس کا دھونا فرض ہے تو اس زائد کا دھونا فرض ہو جاتا ہے۔ سوال: مسح کرنے کے کیا معنی ہیں؟ معنی ہیں یا معنی ہیں؟ جواب: ہاتھ کو پانی سے تر کر کے یعنی گیلا کر کے، تر کر کے یا بھگو کر کے کسی عضو پر پھیرنے کو مسح کہتے ہیں۔ سوال: سر پر مسح کرنے کے لیے نیا پانی لینا ضروری ہے یا ہاتھوں پر باقی رہی ہوئی تری کافی ہے؟ جواب: نیا پانی لینا بہتر ہے، لیکن اگر ہاتھ دھونے کے بعد باقی رہی ہوئی تری سے مسح کر لیں تو وہ بھی کافی ہے۔ مگر جب ہاتھ سے ایک مرتبہ مسح کر لیا تو پھر دوسری جگہ اس سے مسح کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح اگر ہاتھ پر تری نہ تھی، ہاتھ گیلا نہ تھا، کسی دوسرے دھوئے ہوئے یا مسح کیے ہوئے عضو سے اسے تر کر لیا تو اس سے بھی مسح جائز نہیں۔ سوال: اگر ننگے سر پر بارش کی بوندیں پڑ گئیں اور سوکھا ہاتھ سر پر پھیر لیا اور ہاتھ سے بارش کا پانی سر پر پھیل گیا تو مسح ادا ہو گیا یا نہیں؟ جواب: ادا ہو گیا۔ سوال: وضو میں آنکھوں کے اندر کا حصہ دھونا فرض ہے یا نہیں؟ جواب: آنکھوں کے اندر کا حصہ، ناک کے اندر کا حصہ، منہ کے اندر کا حصہ دھونا فرض نہیں ہے۔ سوال: وضو کرنے کے بعد سر منڈوایا یا ناخن کتروائے
تو سر پر دوبارہ مسح کرنا یا ناخنوں کو دھونا ضروری ہے یا نہیں؟ جواب نہیں۔ سوال، اگر کسی شخص کا ہاتھ کوہنی سے نیچے کٹا ہوا ہو تو اس ہاتھ کو دھونا ضروری ہے یا نہیں؟ جواب ہاں، جب تک کوہنی یا اس سے نیچے کا حصہ کچھ حصہ باقی ہو تو باقی حصے کو اور کوہنی کو دھونا فرض ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد کے ویڈیو میں آپ سے ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم۔